اس وقت میں سیورائی تحصیل میں موجود ہوں اور یہاں پہ تاجپور کرنا میں مریم پبلک اسکول میں ایک بہت شاندار پروگرام ہوا ہے، بیٹی سے بہو تک کا سفر، اور آپ آئی ہیں محترمہ، میں آپ سے آپ کا تعارف جانتے ہوئے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے سے پورے بھارت کے لوگوں کو، خاص مہیلاؤں کو یا پورے دیش کی مہیلاؤں کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں؟ میرا نام ساجدہ ابواللیث ہے اور میرا تعلق اعظم گڑھ سے ہے، اور وہیں پر میں ٹیچنگ بھی کر رہی ہوں جامعۃ الفلاح میں، اور جماعت اسلامی ہند یو پی مشرق کی سیکریٹری بھی ہوں شعبہ خواتین کی۔ یو پی میں پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ خواتین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کی ادائیگی کی قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کریں، اور اپنے فرائض کو اس طریقے سے ادا کریں کہ نئی نسل جو ہے وہ صحیح راستے پر جا سکے اور گویا معاشرے کو اچھے صالح نوجوان مل سکیں۔ بس یہی۔ کیا اس وقت جو سماج ہمارا ہے بگڑتا ہوا جا رہا ہے، اس میں کس چیز کا زیادہ اثر پڑ رہا ہے کہ ہماری عورتیں بگڑ رہی بھی ہیں، نوجوان بھی بگڑ رہے ہیں؟ ایک ماں کی حیثیت سے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ایک تو یہ کہ دینی تعلیم کی کمی ہے، اور دوسری چیز ایسی محسوس ہوتی ہے کہ ماحول جو ہے وہ کافی متاثر کر رہا ہے۔ دینی تعلیم کی کمی اس لحاظ سے کہ لوگ قرآن و سنت سے غافل ہیں، بہت زیادہ سے زیادہ قرآن کی ریڈنگ لگا دینا کافی سمجھتے ہیں، اور اس میں جو کچھ احکام آئے ہیں اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ظاہر قرآن تو ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس حیثیت سے اس کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ صرف اس کی تلاوت کو ہی کافی سمجھا جاتا ہے، اور اگرچہ وہ بھی ثواب ہے، لیکن یہ کہ جو مقصد ہے وہ ہدی للناس ہے، لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانا، وہ نہیں ہو پاتا ہے، اس کی طرف توجہ ہماری بہنوں کی کم رہتی ہے، اس وجہ سے بھی ہے دین سے غفلت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ماحول جو ہے ہمارا وہ اس طرح کا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہماری خواتین اس سے متاثر ہو رہی ہیں، جس کی بنا پر ان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اسلامی تعلیمات کو وہ پس پش ڈالتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا یہ بھی وجہ ہے کہ صرف قرآن کو اور حدیث کو صرف مسلمانوں نے اپنا سمجھ لیا ہے اور اسے عام کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، غیروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ جی، یہ چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند کی طرف سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ قرآن چونکہ سب کے لیے ہے اور قرآن کو ہدی للناس کہا گیا ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کی نہ ہی کوشش کی جاتی ہے اور نہ اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، الا یہ کہ چند معدود لوگ، تو اس وجہ سے قرآن کی تعلیمات عام نہیں ہو پا رہی ہے، حالانکہ قرآن مجید جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے اور انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ شعبہ خواتین کی سیکریٹری کی حیثیت سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ عام مسلمانوں کو، خاص طور بہنوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ آگے آ جا رہی ہیں، نوجوان آ جا رہے ہیں، کیا آپ تبلیغ کریں گی، کیا انہیں ہدایت دیں گے؟ میں یہی ہدایت دوں گی کہ شعبہ خواتین اور ہماری نوجوان آگے بڑھیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، باوجود اس کے کہ وہ ہماری نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن اس تعلیم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دین سے غافل نہ ہوں، بلکہ یہ کہ جو ہمارے لیے جو ہدایات آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان ہدایات کو اولین حیثیت سے سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی دنیاوی تعلیم جو ہے، دین و دنیا دونوں کی تعلیم بلکہ انسان کو حاصل کرنی چاہیے، اس میں لگی رہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ دوسری بات جو کہ اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے بھی لوگوں کے اوپر اسلام کو ثابت کرنا چاہیے کہ اسلام کیا چاہتا ہے اور کیا کچھ پیش کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں جو لوگ آئے تھے ان سبھی کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ان کی تعلیم تو ٹھیک ہے، تعلیم آپ حاصل کیجئے، لیکن تربیت بہت ضروری ہے۔
تربیت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنے ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. جو اچھائیاں ہیں اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے, جو برائیاں ہیں اس کو ہمیں اپنے سے دور رکھنا چاہیے. تو اس پروگرام کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں پرابلم آ رہا ہے وہ سارے پرابلم کا سولوشن ڈھونڈیں اور ایک دوسرے تک پہنچائیں. تو اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے, ڈسپلن ضروری ہے, اور تعلیم کو صرف روزی کا ایک ذریعہ نہ بنایا جائے. تعلیم نالج کو بڑھاتا ہے ہمارے, تو ہم کو اپنے نالج کو بڑھانا چاہیے. یہ نہیں کہ مجھے جو ہے کچھ کمانے کے لیے صرف اگر ایک مقصد بنا لیں گے اس کو حاصل کرنے کا, تو صرف ہم اسی ایک ہی لائن کی پڑھائی کرتے رہیں گے. جبکہ ہم کو وہ سارے نالج اپنے اندر لانا چاہیے جس سے کہ ہماری سوسائٹی کا بھلا ہو, ہمارے سماج کا بھلا ہو, ہمارے دیش کا وکاس ہو. کیونکہ کسی بھی دیش کا وکاس تبھی ہوتا ہے جب اس دیش میں ناگرک اچھے ہوتے ہیں, سٹیزن اچھے ہوتے ہیں, اور دیش کا جو پرشاسک ہوتا ہے, شاسن کرنے والا ہوتا ہے, وہ اچھا ہوتا ہے. تو وہ دیش تبھی اچھا مانا جاتا ہے جب اس دیش کے سٹیزن اچھے ہوں اور پڑھے لکھے ہوں, اور اپنے جو ان کے جیون کا جینے کا جو طریقہ ہے وہ عمدہ ہو, اوروں سے الگ ہو. ہم کو پڑھائی لکھائی ان پڑھ لوگوں سے الگ کرتا ہے. تو اس بات کو ہم لوگ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم اوروں سے الگ کیسے ہیں, ہے نا. پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ چیزیں دکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف نالج ہے, کتابی نالج ہے. ہمارا ایجوکیشن کا تو کچھ اس طرح کا حال ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بس لگتا ہے کہ نہیں, ہائی اسکول کا رزلٹ ہونا چاہیے, انٹر کا رزلٹ ہونا چاہیے, صرف رزلٹ بیس ایجوکیشن ہو گیا ہے. تو ہم کو اس کو بھی امپروو کرنا ہوگا. بچوں کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ آپ تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ سماج میں اچھائی پھیلا سکو, برائی سے لوگوں کو روک سکو. کیونکہ کسی بھی دھرم میں, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں وہ یہی بات سکھاتے ہیں کہ آپ کو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمیں یہ رائٹس دیا گیا کہ ہمیں جیون جینے کا ادھیکار ہے. تو ہم کو اگر جیون جینے کا ادھیکار ہے تو ہماری ڈیوٹیز ہے کہ ہم کسی اور کو نقصان نہ پہنچائیں, کسی اور طرح سے اس کو آہت نہ کریں, کسی طرح کی پریشانی میں نہ ڈالیں. انسان کو انسان سمجھیں. انسان کو کسی مذہب کا ہونے سے پہلے اس کو خود کو انسان بننا پڑے گا. جب وہ انسان بن جائے گا, جانوروں سے وہ الگ ہو جائے گا, تو وہ خود ہی ایک مختلف, ایک اچھی چیز, ایک عمدہ چیز, اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی چیز ہے انسان کی زندگی. اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اوروں سے, ہم جانوروں سے الگ ہیں. اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے بلی بنا دیا ہوتا, شیر بنا دیا ہوتا, جنگل مارے پھرتے. اللہ نے ہم کو ایک سوچنے سمجھنے والی طاقت دی ہے. اس طاقت کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنا چاہیے, اپنے نالج کو لوگوں کو دینا چاہیے. وہ تعلیم, ہر مذہب میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں, اس کو فالو کرنا چاہیے. تو ہم کو ایسا نہیں کہ ہماری جو ہدایت کی کتاب قرآن شریف ہے وہ کیول مسلم پڑھ سکتے ہیں, ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے. اس کو ہر مذہب کا انسان پڑھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. اگر اس کو بہتر لگتا ہے تو اس کی باتوں کو اپنا سکتا ہے, نہیں بہتر لگتا تو وہ اس کی مرضی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس کو نہیں دیں گے, ہم اس کو نہیں دیں گے. یہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں, وہ ایک آئیڈیل ہیں, اور وہ ایک ایسے انسان ہیں جن کو ہم اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں. تو ان کو ہم آئیڈیل بناتے ہیں اور ان کے بنائے راستوں پہ ہم چلتے ہیں. انہوں نے کبھی کسی سے دشمنی لینے کی بات نہیں کہی. ان کو جو لوگ نقصان پہنچاتے تھے ان کو وہ فائدہ کی بات پہنچا